نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. کیا آپ نے دیکھا نہیں کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال کلمہ طیبہ کی. کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑ قائم رہنے والی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، دیتا ہے وہ اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم کے ساتھ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندے کلمے کی. كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسا کہ گندا درخت. اجتثت من فوق الارض، جو اکھیڑ دیا گیا زمین کے اوپر سے. ما لها من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو مضبوط قول کے ساتھ. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین، سورہ ابراہیم کا چوتھا رکوع آیات نمبر 24 تا 27 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ روز محشر شیطان کہے گا لوگو تم نے اللہ کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدے پر یقین کیا، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان پھر یہ کہے گا کہ نہ میں تمہیں دوزخ سے چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید اور کلمہ شرک کی مثالیں بیان کی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ، پاک کلمہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت ہو جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوں، ٹہنیاں اس کے اوپر بلندی میں ہوں، پھل اس کا 12 مہینے جاری ہو، نہ وہ ہوا کے جھونکوں سے اکھاڑا جائے، نہ اس کے پھل میں کوئی کمی آئے۔ اور کلمہ شرک جو ہے اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کو اکھیڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا ہو، ہوا کبھی اس کو ادھر کر لے جاتی ہے، کبھی ادھر اٹھا کر لے جاتی ہے، کبھی ادھر در بدر دھکے کھاتا ہے۔ شرک کرنے والا بھی کبھی اس کے در جھکتا ہے، کبھی اس کے در جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، اور کلمہ طیبہ والا مضبوط ایک رب کا در تھام کر رہتا ہے۔ فرمایا جی الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاک کلمے کی مثال اللہ نے پاک درخت کے ساتھ بیان کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ قائم رہنے والی ہے، بڑی مضبوط ہے، وفرعها، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان میں، یعنی بلندی میں، جس کی شاخیں بلندی میں ہیں۔ فرمایا جیسے کھجور کا درخت ہے کہ جناب لمبا قد او اونچا درخت، لیکن پھل کتنا لذیذ اور کتنا بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی پاک کلمے کی مثال ہے۔ توجہ کرنا جی، کلمہ طیبہ، اس کی جڑ بندہ مومن کا دل ہے۔ جڑ کہاں پہ ہے؟ بندہ مومن کا دل۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو نور توحید ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اسی نور کی وجہ سے ساری کائنات میں چمک دکھائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات، جیسے ایک تاقچہ ہو، اور اس تاقچہ کے اندر ایک شیشے کا جالا، ایک شیشے کا جناب چراغ رکھنے والا پڑا ہو، اس کے اندر وہ چراغ ہو، اور وہ چراغ بھی اتنا خوبصورت ہو جس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ تاقچہ بھی روشن، وہ شیشہ بھی روشن، چراغ بھی روشن، تیل بھی اس کے اندر سفید ڈالا گیا ہے۔ فرمایا یہ تاقچہ، یہ مومن کا سینہ ہے، اس کے اندر وہ شیشے کا جو گلدان ہے وہ مومن کا دل ہے، اور اس کے اندر جو ایمان ہے وہ اللہ کی توحید کا نور ہے، سبحان اللہ، اور اس کے اندر جو زیتون کا تیل ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ قرآن و سنت، اس تیل سے اس کا دل روشن ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے نور علی نور، جب یہ دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے، پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اب کلمہ طیبہ کی جڑ وہ مومن کا دل ہے، وہ مومن کا دل ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ آسمان تو نیچے رہ جاتے ہیں، بندے کا یقین رب کے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ۔ جڑ اس کی مومن کے دل میں ہے، شاخیں اس کی آسمان میں ہیں، پکارتا یہاں پر ہے
اللہ وہاں پر سن لیتا ہے۔ یہ ادھر سبحان اللہ کہتا ہے، وہ ادھر اس کی تسبیح کو قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ مومن جب وضو کر کے مسجد میں آتا ہے نا، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ زمین پر کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش بری سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، ذرا سن لیجئے۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، عرش سے کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ وہ کہتا ہے نصف حالی و نصف حال عبدی، عبادت میرے لیے ہو گئی، مدد میرے بندے کے لیے ہو گئی۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور سنو میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے اصلها ثابت وفروها فی السماء، جڑ اس کی یہاں پر ہے، شاخیں اس کی بڑی اونچی اور بڑی بلند ہیں۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ بندہ مومن ایمان کی جڑ جس کے دل کے اندر موجود ہے، بیٹھا ہوا دکان پر ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جڑ یہاں پر ہے، شاخیں اوپر ہیں جناب، اس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سود کا پیسہ آ گیا تو نہیں لیتا کیونکہ اس نے منع کیا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اس نے منع کیا ہوا ہے، حرام کھاتا نہیں، حرام کرتا نہیں کیونکہ اس نے منع کیا ہوا ہے۔ کتنی مضبوط جڑ ہے، اس کے حکم کے بغیر نہ کھاتا ہے، اس کی منشا کے بغیر نہ پیتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنا پاک درخت ہے، کتنا پاکیزہ درخت ہے، کتنا مضبوط اس کا رابطہ ہے، جیسے رب کہتا ہے اسی طرح یہ اللہ کا بندہ کرتا جاتا ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تم نے کبھی غور کیا مومن بندہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا، جب یہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کتنا پاک کلمہ ہے، یہ کتنا پاک درخت کی طرح ہوا ہے۔ جب ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ساری زندگی کا کافر جو ناپاک تھا، انما المشرکون نجس، جو نجس تھا ناپاک تھا، جب ایک دفعہ اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 80 سال کا شرک کرنے والا، 80 سال کا کفر کرنے والا، ایک دفعہ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، پاک کر دینے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ آگے فرمایا میں بیعت کروں۔ حضور نے ہاتھ آگے فرمایا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر، اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، اس کلمے کے جام پیا کرو، یہ کلمہ بہت پاکیزہ کلمہ ہے۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کی زینے چڑھتا جا، اور شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا میں نفی ہے نا، اللہ میں اس بات ہے، شاعر کہتا ہے تیری نفی تیرا اس بات، تیری نفی تیرا اس بات،
شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ۔ ساتھی سو رہے ہیں ان کو بھی جگا دو تاکہ وہ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، اور دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاک درخت کی طرح ہے جناب، اصلھا ثابت، جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں بلندی میں ہیں، آسمان میں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اتنا اونچا درخت ہے تو اس سے پھل کیسے لینے ہوگا؟ جواب آیا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، 12 مہینے دیتا ہے، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے دیتا ہے، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ، 12 مہینے بہار ہو کہ خزاں، ہر وقت تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، سردی ہو یا گرمی ہو، بندہ مومن سجدہ کرے گا تو اپنے اللہ ہی کا کرے گا، نماز پڑھے گا تو کس کے لیے پڑھے گا؟ اللہ۔ یہ پھل ہے نا کلمہ طیبہ کا، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ کلمہ طیبہ کا پھل آ رہا ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی رب کے سامنے فریادیں کر رہا ہے، کبھی روزہ رکھ رہا ہے، کبھی زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے، کبھی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کبھی محتاجوں کا سہارا بن رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو نیک کام کرتا ہے، یہ سارا اسی کلمہ طیبہ کا تو پھل ہے نا، جو ہر وقت اور ہر لمحہ دیے جا رہا ہے۔ اور مومن کی مثال ایسے ہے، گھر سے باہر نکلا تو گھر والوں کو سلام کر کے گیا، باہر نکلا گلی میں جو ملا اس کو بھی سلام کیا، پتھر کانٹا کوئی راستے میں پڑا تھا اس کو ہٹا دیا، کوئی محتاج دیکھا تو اس کے ساتھ تعاون کر دیا، کہیں کوئی جنازہ تیار تھا تو وہ جنازہ پڑھ لیا، مسجد میں آ گیا تو نماز پڑھ لی۔ یہ مومن کی صفات ہیں، جدھر جاتا ہے خیر ہی پھیلاتا ہوا جاتا ہے۔ یہ سارا کلمہ طیبہ کا پھل ہے، یہ سارا کلمہ طیبہ کا کیا ہے جی؟ پھل ہے۔ جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے کلمہ طیبہ کا یہ پھل ہے۔ فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و خوض کریں، تاکہ وہ دھیان کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور مثال گندے کلمے کی، گندہ کلمہ کلمہ شرک ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، گندے کلمے کی مثال، کشجرۃ خبیثہ، جیسے گندا درخت ہے، اجتثت من فوق الارض، جسے اکھاڑ کر زمین کے اوپر پھینک دیا گیا، ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں۔ ہم دیہاتی علاقے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ جب یہ گندم وغیرہ کی فصلیں کٹ جاتی ہیں، اس میں نا زمین میں یہ پولی وغیرہ کے بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں جو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر جب ہوا چلتی ہے نا وہ کبھی ادھر اڑ رہی ہیں، کبھی ادھر اڑ رہی ہیں، کبھی ادھر اڑ رہی ہیں، کبھی ادھر اڑ رہی ہیں۔ بعض دفعہ بگولا آتا ہے اس کو اٹھا کے ایسا گھماتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہم تماشا دیکھتے تھے کہ اب اس کو کدھر لے کر جائے گا، ایسے گھماتا ہے، بھکا 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 بیڑا غرق کر دیتا ہے اس کا۔ رب فرماتا ہے جو میرا در چھوڑے گا وہ دنیا میں گھوم 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 کر ذلیل ہو جائے گا اور اس کو کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کلمہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ،
گندے کلمے کی مثال گندے درخت کی طرح ہے جسے اکھیڑ کر زمین کے اوپر پھینک دیا گیا، ما لہا من قرار، جس کو قرار ہی کوئی نہیں، جڑ ہی کوئی نہیں، اس کی مضبوطی کوئی نہیں ہے۔ جدھر تھوڑا جھنڈا دیکھا ادھر ہی جھک کے ماشاءاللہ صدقے تھی وہاں کوئی بزرگ ہی ہو سی ہے، ہر جگہ پہ جناب جھکا، ہر جگہ پہ ہر ایک کے سامنے خوار ہوا۔ بندہ مومن جھکتا ہے تو صرف رب کے سامنے جھکتا ہے بس، اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ فرمایا کبھی کدھر جھک رہا ہے، کبھی کدھر جھک رہا ہے، ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کی خوشامد کبھی اس کی خوشامد، ما لہا من قرار، اس کو قرار کوئی نہیں، اس کو سکون کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ ثابت مضبوط قول ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس قول کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔ بندہ مومن کبھی غیر کے سامنے نہیں جاتا، کبھی کسی کے سامنے خوار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ کرنے والا میرا رب ہے۔ بس ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں مثال دے کر، بڑی قیمتی مثال ہے، وقت صبح کو بڑا تھوڑا ہوتا ہے لیکن ایک آیت سنی لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، 17واں پارہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ اب یہ توجہ سے سنو میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو۔ یا اللہ کون سی مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سمجھانے کی حد اللہ نے کر دی نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور آگے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات والے مل بھی جائیں، ایک مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ جے کر پر مکھی دا بھجے توڑے ساری دنیا لگے، اوے نہ جڑسی جے میں جڑیا سی اگے، ساری کائنات مل جائے، مکھی کے ٹوٹے ہوئے پر کو کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا بڑے دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه، اگر میری بنی ہوئی مکھی اس کے کھانے سے کوئی ذرہ لے کر اڑ جائے، یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ان سے مانگتے ہو، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے۔ ارے کمزور سے نہ مانگ، اس سے مانگ جو کمزوریوں سے پاک ہے۔ جی اس لیے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، فرمایا اللہ ثابت قدم رکھنا ہے ایمان والوں کو اس قول کے ساتھ جو پکا قول ہے، وہ لا الہ الا اللہ۔ ایمان والوں کو کہو نا فلاں جگہ پہ سجدہ کر، تیری فلاں مشکل حل ہو جائے گی، وہ کہے گا مر جاؤں گا نہیں کروں گا، مر جاؤں گا نہیں کروں گا، مر جاؤں گا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ یہ جبین بنائی ہے تو رب کے سامنے جھکانے کے لیے، یہ ہاتھ رب نے دیے تو اپنے سامنے پھیلانے کے لیے۔ اللہ غیروں کی محتاجی سے بچا۔ آمین۔ ضلع بکر میں دلے والا گاؤں ہے جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا، بڑے اچھے دوست ہیں وہاں پہ اب بھی۔ وہ کیا ہوا کہ چھوٹا بیٹا جو بول نہیں سکتا احسان الرحمان، بزرگوں نے مجھے کہا کہ تسی شاید منو تو نہیں لیکن ایک گل میری میں دسو بزرگو حکم فرماؤ، او فلانے کے دربار سے چلے ونجو، او ودری جڑے نا او دینے ودری گلے چ پانے واسطے پٹا۔ میں کہ بزرگو جو حکم فرماؤ لیکن ساڑھے علاقے تک ودری کتے نے گلے چ پانے لوگ، بندے نے گلے چ نہیں پانے۔ اگر میں نے پہلے ہی شک تھا مرنی گل کوئی نہیں، میں کہ نہیں تو یہ دسو بھائی آج تک کہ بندے نے گلے میں تو بدری نہیں دیکھی، پٹا بھی پایا ہوئے جناب۔ میں نے کہا زبان دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے، وہ چاہے گا تو بول پڑے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بولے گا۔ گلے میں اب پٹے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، پکی بات ہو ایمان والوں کی، اور رب کا در چھوڑ کر نہ جائیں کس طرف بھی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں
پاک کلمے کی وجہ سے ایمان والا ثابت قدم رہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے نا، اس سے فرشتے پوچھے مر ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ، دنیا میں کہتا تھا نا میرا رب اللہ ہے، کہیں اور نہیں جاؤں گا، بڑے فخر سے قبر میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب بھی اللہ ہی ہے، سبحان اللہ۔ اور روز محشر قیامت کے دن حشر کے میدان میں اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے جائے اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ کو یہ شرک والے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے کسی اور کے لیے عمل کیا جائے اس سے بدلہ لے۔ حضور فرماتے ہیں پھر حشر کے میدان میں سے چھانٹی کی جائے گی، مشرکین کو نکالا جائے گا، اور حدیث کے الفاظ سننا اور محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ حضور فرماتے ہیں پھر چھانٹی کر کے لوگ نکال دیے جائیں گے، فیبقى اہل التوحید، صرف توحید والے باقی رہ جائیں گے، سبحان اللہ۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم بھی جاؤ نا، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے دنیا میں تیرا در نہیں چھوڑا تھا، تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں گئے تھے، آج کدھر جائیں؟ رب فرمائے گا میرے بندوں نے سچ کہا ہے، واقعی انہوں نے دنیا میں میرا در نہیں چھوڑا، آج ان کے لیے ان کے رب کا دیدار ہے۔ فرمایا توحید والے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں ثابت قدم رہا، رب کا در چھوڑ کر کہیں نہیں گیا، رب کہتا ہے اسی ثابت قدمی کی وجہ سے آخرت کے اندر بھی ثابت قدم رہے گا انشاءاللہ۔ قبر کا جواب یہاں پہ تیار ہوگا، وہاں پہ نہیں، وہاں پہ تو صرف سنانا ہے، سبق یاد یہاں پہ کرنا ہے، آخرت کا جواب یہاں پہ تیار کرنا ہے۔ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم پھر بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا در چھوڑتے ہیں پھر اللہ ان کو گمراہی میں دھکا دے دیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا